بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو چند مسائل ہم نے آج بیان کرنے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ فرض اور سنت نماز کے پڑھنے کے طریقہ کار کے اندر کیا فرق ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کسی نے بھول کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی تب اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح ہم بیمار کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کریں گے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے کپڑے پاک نہیں رہتے، تو اب آیا اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ فرض اور سنت نماز کے پڑھنے کے طریقہ کار میں فرق، اس میں بھی کچھ لوگ کوتاہی کر دیتے ہیں، کیونکہ سنت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سنت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اسی طرح سنت کا بھی یہی طریقہ ہے اور نوافل پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اسی طرح وتر پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور جو فرض نماز اگر انفرادی پڑھی جائے، یعنی جماعت کے بغیر، جس طرح خواتین پڑھتی ہیں یا کسی آدمی سے جماعت رہ گئی، تو اب فرض نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اب یہ کہ اگر کسی نے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں چونکہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن بھول کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ سجدہ سہو کے بغیر ہی اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس لیے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اس نے اگر پڑھ لی تو یہ مستحب کے خلاف ہو گیا، اور سجدہ سہو جو لازم ہوتا ہے وہ واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، اس لیے اس شخص پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں ایک شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھنا بھول گیا، اور اس سے پہلے اس نے رکوع کر دیا، اب اسے یاد آیا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے اور سورت نہیں پڑھی، تو اب کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ اپنی نماز کو مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد چونکہ اس سے واجب رہ گیا ہے اور بعد کے آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے، تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، اب چارپائی پہ ہے، اور چارپائی پہ ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھ سکتا کہ بار بار باتھ روم نہیں جا سکتا، اس کا یعنی قضاء حاجت، پیشاب وغیرہ اب چارپائی پہ مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اب ایسا شخص اب اس کے کپڑے پاک نہیں رہتے، اور کوئی اس کی خدمت کرنے والا بھی ایسا نہیں کہ جو اسے ہر نماز کے لیے کپڑے تبدیل کروائے، اور یا اس کے کپڑے تبدیل کرنے میں اسے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ایسے حالات کے اندر بعض لوگ پھر نماز ہی چھوڑ دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کپڑے پاک نہیں ہیں تو اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اب اگر کپڑے اس کے پاک نہیں رہتے اور خود اپنے کپڑے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور کوئی تبدیل کروانے والا نہیں ہے، یا تبدیل کروانے والا تو ہے لیکن تبدیل کرنے میں اسے سخت مشکل پیش آتی ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی صورت کے اندر وہ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا اور نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی اس قابل ہے کہ وہ
اپنے سر سے اشارہ کر سکتا ہے، اپنے سر کو ہلا سکتا ہے، تو اس پر نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے بعض لوگ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات یعنی اسی حالت کے اندر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی نمازیں ان کے ذمے قضا رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر بھی چونکہ میں نے بتا دیا کہ نماز کی معافی اسی صورت کے اندر ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ اپنے سر کو بھی نہیں ہلا سکتا یا ہوش میں ہی نہیں ہے، تو تب اس کے لیے نماز چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت کے اندر نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، اس کے کپڑے پاک نہ رہتے ہوں، جسم پاک نہ رہتا ہو، یا اسی طرح اور وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو اس صورت کے اندر حضرات علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھ کر نماز کو پڑھنا چاہیے اور نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔